الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج کا موضوع غصے کے متعلق ہے۔ غصے کی تعریف مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دفع یعنی دور کرنے پر ابھارے۔ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے اور دفع کرنے یعنی دور کرنے پر ابھارے، اس کا نام غصہ ہے۔ تو غصے کے سبب بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، بہت سارے خرابیاں اور برائیاں جنم لیتی ہیں جو آخرت کے لیے تباہ کن ہیں۔ مثلا حسد ہو گیا، چغل خوری ہو گئی، شراب خوری ہو گئی، غیبت ہو گئی، چغل خوری ہو گئی، کینہ ہو گیا، قطع تعلقی، اسی طرح جھوٹ، آبرو ریزی، اسی طرح دوسرے کو حقیر جاننا، اسی طرح بے قطع رحمی ہو گئی، اسی طرح بے مروتی ہو گئی، احسان فراموشی ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں یہ غصے کے سبب جنم لیتی ہیں جس کے سبب آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ واقعی جس پر انسان کو غصہ آ جاتا ہے اس کا اگر نقصان ہو جائے تو غصہ ہونے والا شخص خوشی محسوس کرتا ہے۔ اگر اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو غصہ ہونے والا شخص خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس پر مصیبت آ جائے تو یہ راضی ہوتا ہے اور اس کے سارے احسانات بھول جاتا ہے، اس کے سارے احسانات بھول جاتا ہے، اس سے قطع تعلقی کر دیتا ہے، اس سے تعلق ختم کر دیتا ہے۔ اور بعضوں کا غصہ تو دل میں چھپا رہتا ہے، برسوں تک نہیں جاتا، سال ہر سال دل میں چھپا رہتا ہے، اور اسی غصے کی وجہ سے وہ شادی غمی میں شرکت نہیں کرتے۔ بعض لوگ بظاہر تو نیک ہوتے ہیں لیکن وہ جس پر غصہ کرتے ہیں تو دل میں چھپا کر رکھتے ہیں اور اس کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے احسان کرتے تھے، اگر اس سے پہلے احسان کرتے تھے تو اب نہیں کرتے، اب اس کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے، اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو براوو، بعض رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ آدمی لاکھ حسن سلوک کرے، لاکھ حسن سلوک کرے، لیکن مگر وہ راہ راست پر نہیں آتے، مگر وہ ہمیں مایوس کرتے ہیں۔ مگر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جامع الصغیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ کاٹے تو اس سے جوڑ، تو اس سے جوڑ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو برائے وصل کردہ نام دی، نے برائے فصل کردہ نام دی۔ فرماتے ہیں جو یعنی تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے سبب میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سرور کائنات، سرور کونین، سرکار مدینہ، قرار قلب و سینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، حضور نے فرمایا غصہ نہ کرو، اے ابو درداء غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے جنت ہے۔ بخاری میں آتا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ طاقتور وہ پلوان نہیں جو دوسرے کو بچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے جس وقت غصہ آئے تو اپنے غصے پر قابو رکھے، جب غصہ آئے تو غصے پر قابو رکھے، وہ طاقتور انسان ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم غصہ نہ کریں، کیونکہ غصے کی وجہ سے انسان اکثر اوقات دو بھائیوں میں افتراق پیدا ہوتا ہے، میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے، یہ غصے کی وجہ سے آپس میں منافرت، قتل و غارت کا موجب بنتا ہے غصہ۔ اور جب کسی پر غصہ آ جائے، غصہ آئے
اور مار دھاڑ اور اسی طرح توڑ تاڑ کرنے کو جی چاہے تو پھر کیا کر لے؟ تو اسی طرح اپنے آپ کو سمجھا کہ مجھے دوسروں پر اگر کچھ قدرت حاصل ہے تو مجھ سے زیادہ تو بے حد ذات، مجھ سے زیادہ بے حد اللہ تعالیٰ کو مجھ پر قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کو مجھ پر قدرت ہے، اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہے۔ اگر میں نے غصے میں کسی کی دل آزاری کی، غصے میں کسی کی حق تلفی کی کر ڈالی، تو قیامت کے روز اللہ عز و جل کے غضب سے میں کس طرح محفوظ رہ سکوں گا؟ میرا یہ پیغام غصے کے بارے میں تھا۔ اگر کسی کو اچھا لگے تو آج کے بعد غصہ نہیں کرنا، آج کے بعد غصہ نہیں کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا ہی ہے، اور میاں بیوی تو آپس میں محبت سے رہیں اور بھائیوں کے ساتھ پیار سے رہیں۔ یہ میرا پیغام، یہی پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو غصے کی نحوست سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو غصے سے نجات دلائے، اور حسن سلوک کے ساتھ سب رشتہ داروں سے محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی کو میری یہ بات اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اگر میرا یہ پیج فیس بک پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو فالو کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، وما توفیقی الا باللہ۔